الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم اللهم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وکتابہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین بلندر سرور اللهم صل علی محمد وعلی محمد انتہائی قابل عزت و قابل احترام محترم سامعین، ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اے حضرت انسان، اے بنی نوع انسان، اگر تم نے ہمارے بنائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کسی غیر دین کی اتباع کی، کسی غیر دین کو اپنایا تو فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ دین ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب تم خود ساختہ دین کو لے کے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ہمارے دین کو چھوڑ کر تم نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ اس ذات واجب الوجود کی یہ بے نیازی اور کرم کی انتہا ہے کہ اس نے سب سے پہلے ہمیں انسان خلق کیا اور پھر اس نے ان انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجیں اور ہادی بھیجے، اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو عقل و علم سے نوازا۔ دیکھیں، آج سے اگر 1000 سال یا 1500 سال پیچھے ہم تاریخ کے آئینے کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہی انسان تھا۔ اس انسان کو بھی اللہ نے 2 آنکھیں عطا کی تھیں، اسی انسان کو اللہ نے 2 ہاتھ عطا کیے تھے، اسی انسان کو اللہ نے 2 پاؤں عطا کیے تھے، اسی انسان کو عقل و شعور بھی عطا کی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ جو انسان تھا، جو 1000 سال پرانی دور کا انسان تھا، وہ پہاڑوں کے زیر اثر زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ انسان جب طوفان آتے تو تنکوں کی طرح بکھر جاتا تھا جنگلات میں اور صحراؤں میں۔ وہ انسان جو صدیوں پرانا انسان تھا، وہ مختلف مصائب اور مختلف حالات کا شکار رہا ہے۔ انہیں سمندر پریشان کرتے رہے، انہیں صحرائیں پریشان کرتی رہیں، انہیں پہاڑ اور اس سے گرنے والے تودے جو گرتے اس انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ یہ طویل عرصہ گزارنے کے بعد آج کا انسان پہاڑوں سے نکل کے آبادیوں میں جا بسا؟ وہ انسان جنگلوں سے نکل کے شہروں کے اندر آباد ہو گیا۔ وہ جسے یہ طوفان، امڈنے والے طوفان پریشان کرتے تھے، آج وہ طوفانوں کا سامنا کر رہا ہے۔ وہ انسان جو سمندروں کی زد میں آ کے بہہ جاتا تھا، آج سمندروں کے سینوں کو چیر رہا ہے۔ آج وہ سمندر میں غوطہ زن ہو کے جواہرات کو حاصل کر رہا ہے۔ وہ آج اس فضاؤں میں پرواز کر کے سالوں مہینوں کے سفر لمحات اور گھنٹوں میں طے کر رہا ہے۔ یہ انسان، اس انسان میں اور آج کے انسان میں بس ایک چیز کا فرق ہے کہ وہ انسان ہمارے ہی جیسا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس میں علم نہیں تھا، آج علم آیا تو یہ اتنی مصیبتیں ہم سے دور ہو گئی اور اتنی آسائشوں کو ہم نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لی۔
تو پھر اس ذات الہی نے جہاں ہمیں انسان بنایا تو پھر کائنات کی تمام تر نعمتیں اس نے فقط انسان کے لیے خلق کی، اور اس ذات کی لاتعداد مخلوقات جو ہے کسی کو اس نے اپنے لائق نہیں سمجھا سوائے حضرت انسان کے، کہ کائنات کی ایک ایک نعمت ایک ایک چیز انسان کے لیے۔ اور پھر حدیث قدسی میں وہ فرماتا ہے کہ فَخَلَقْتُكَ لِي، میں نے اے انسان تمہیں اپنی ذات کے لیے خلق کیا۔ تو جس کو اپنی ذات کے لیے اس نے خلق کیا، اس انسان پر اتنی اپنی نعمت اور اپنی رحمت انسان کو عطا کی کہ اس نے ایک سسٹم انسان کے لیے بنا دیا جو منفرد ہے، جسے دین کہتے ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں، جو دین نافع ہے، جو اسلام انسان کی زندگی کو بدل رہا ہے، انسان کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ اور فقط وہ سسٹم نہیں بنایا بلکہ اس سسٹم کو سمجھانے والے 1,24,000 ہادی عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد بھی ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا، اس ہدایت کے دروازے کو آگے بڑھانے کے لیے امامت کا سلسلہ جاری کیا۔ اگرچہ گنے چنے لمحات ہیں اور میں اسی میں سمیٹنا چاہتا ہوں اپنی بات کو اور اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ یہ اسلام وہ ذات فرما رہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ جتنے بھی ادیان ہیں وہ ذات کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے دین سے لوگوں نے کچھ لیا، پھر اس میں کچھ اپنے خیالات کو شامل کیا اور وہ نیا دین بنا کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو خود ساختہ دین ہوگا، جو ایسا دین جس میں لوگوں کے خیالات ہوں گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے اس دین کو نہیں لیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جب وہ دنیا سے آخرت میں جائے گا تو سوائے خسارے کے اس کے مقدر میں کچھ نہیں ہونے والا۔ تو میرے واجب القدر سامعین، اب ہم اس اسلام کو نہیں سمجھے، جو اس سسٹم کو نہیں سمجھے، ہم نے اس اسلام کو قبول کر لیا، اس کو فالو نہیں کیا۔ وہ اسلام محبت کا پیغام دے رہا ہے، اخوت کا پیغام دے رہا ہے، رواداری کا پیغام دے رہا ہے۔ وہ انسان کے اندر دیواریں نہیں بنا رہا، دیواریں گرا رہا ہے۔ وہ اسلام، وہ سسٹم، وہ نظام، وہ دین انسان کے لیے مشکل کشا بن کے آیا ہے، مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو جہاں آپ کو مشکلات نظر آئیں سمجھو وہاں اسلام نہیں ہے، اور جہاں آسانیاں نظر آئیں وہاں سمجھ لیں کہ وہاں اسلام 100% وہاں اسلام موجود ہے۔ یہ 100% اسلام کب ہوگا؟ جب حجت دوران یوسف زہرا حضرت ولی العصر کا ظہور ہوگا۔ لیکن کیا ایسا ہے نہیں ہے کہ اگر امام ہی آئیں گے، ہادی ہی وجود ہوگا تو اسلام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے لیے اسلام یہ سسٹم بنایا ہے۔ ہادی تو رہنمائی کے لیے آیا ہے، ہادی تو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ واجب القدر سامعین، اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں مصیبتیں نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، غربت نہیں ہوگی، بیماریاں نہیں ہوں گی۔ یہ ساری چیزوں کے خاتمے کے لیے اسلام آیا۔ یہی ایک ہمارے پاس ایک اسوہ کامل نمونہ ہے کہ مولا امیر کائنات، آج بھی بہت سے دانشوروں نے جب تجزیہ کیا ہے حکومتوں کا کہ آدم سے لے کے آج تک بلکہ قیامت تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، اگر کوئی بہترین حکومت ثابت ہوئی ہے جس کا نفاذ عدالت پر تھا تو سوائے مولا امیر المومنین امام المتقین کا جو دور تھا وہی کامیاب حکومت رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں وہ سب ناکام ہوئی ہیں سوائے امیر المومنین کے، کہ ان کا ایسا دور تھا کہ جب انہوں نے بظاہری 3-3.5 سال کا عرصہ گزارا ظاہری خلافت پر، تو جب آخری ایام آئے تو بروز جمعہ مسجد کوفہ میں مولا امیر المومنین نے 5 لاکھ کی آبادی اس وقت کوفے کی تھی، سارے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یا اہل کوفہ، کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے نہ سوتا؟ کیا کوئی ایسا ہے جس کے رہنے کے لیے اس کے سر پر مکان کی چھت موجود نہ ہو؟ کوئی تم میں ایسا ہے جس کو لیٹنے کے لیے بستر میسر نہ ہو؟
کوئی ایسا بیمار گزرا ہے جس کے پاس دوائی کے لیے کوئی بندوبست نہ ہو، تو ان کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ جو مولا امام متقیان فرما رہے تھے وہ ان کا اب خاموش رہ کے اعتراف کر رہے تھے کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ حق فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ امام کے بعد جو نائب امام کی حکومت ایران میں قائم ہوئی، اس سے قبل، انقلاب سے قبل آپ دیکھیں، اس کا غائرانہ نگاہوں سے مطالعہ کریں تو وہاں بے روزگاری بھی تھی، وہاں بیماریاں بھی تھی، وہاں جہالت بھی تھی، وہاں غربت بھی تھی، لیکن اب نائب امام کی حکومت جب سے آئی ہے وہاں سے بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، وہاں سے جہالت کا بھی خاتمہ ہو گیا، وہاں سے جو ہے غربت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو اگر آج ہم نے امام کے ظہور کی زمینہ سازی کرنی ہے تو پھر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس دور میں ہر وہ 1 روپے جہاں جس روپے کی ضرورت نہیں ہے، جس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم وہاں خرچ کریں گے تو وہ ہمیں بجائے ثواب کے اس کا عذاب ہوگا۔ تو ہم نے اس پیسے کو اہل بیت کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے خرچ کرنا ہے، بیماریوں سے جہاد کرنے کے لیے اور بیماریوں کے علاج کے لیے پیسے کو خرچ کرنا ہے۔ آج اس اپنی قوم اور اپنی ملت کی جہالت کو دور کرنے کے لیے پیسے کو خرچ کرنا ہے۔ اگر امام کے ظہور کی زمینہ سازی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ اگر ہماری توفیق 1 روپے کی ہے تو ہم 1 پینسل لے کے نرسری کے بچے کو دے دیں تو وہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہماری توفیق ایک کالج کے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تعلیم کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو افورڈ کریں۔ اگر کسی مریض کا علاج اگر ہم 1 وقت کی دوائی لے کے دے کے کر سکتے ہیں تو ہماری اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ اس مریض کا ہم 1 دن کا علاج کریں۔ تو پھر جا کے یہ ہے اہل بیت کی تعلیمات، یہ ہے اہل بیت کی سیرت۔ حالانکہ اسلام ایک تھیوری نہیں ہے، اسلام کی تبلیغ زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں پریکٹیکل، موبائل آف اسلام بن جاؤ، موبائل آف قرآن بن جاؤ، یعنی تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ جو زبان سے مسلمان کہہ رہا ہے، مومن کہہ رہا ہے، وہ عمل سے ثابت ہو کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم معاشرہ سازی چاہتے ہیں، افراد سازی چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی معرفت ہونی چاہیے۔ اسلام کیا ہے، میں ایک آیت سے استفادہ کروں گا اور اسی پہ میں جو ہے بات کو تمام کروں گا، شاید سامنے وقت میں اتنی گنجائش نہ ہو۔ تو جب پوچھا گیا کہ جامع ترین اسلام کیا ہے، مختصر معصوم سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اطاعت پروردگار اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ کامل اسلام ہے۔ تو جب وضاحت پوچھی گئی پیغمبر اسلام سے تو فوراً قرآن کی آیت آ گئی، سورہ بقرہ کے اندر 177ویں آیت مبارکہ کے اندر ایک جامع ترین اسلام کی وضاحت ہوئی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، اسلام کس بات کا حکم دیتا ہے، تو فوراً قرآن نے بول کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ ایھا الناس، اے انسانوں یاد رکھو نیکی اور اسلام یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ یعنی نگاہ قرآن 1400 سال قبل دیکھ رہا تھا کہ دنیا 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک حصہ مشرق کہلائے گا، ایک حصہ مغرب کہلائے گا۔ کہا نیکی نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق کو پھیر لو یا مغرب کو۔ تو نیکی کیا ہے، قرآن نے کہا، وہ ہم بتاتے ہیں نیکی کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہا نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ، جو ملائکہ ہم نے کرامن کاتبین تمہارے شانوں پہ رکھے ہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں سب پر ایمان لاؤ، یہ نیکی ہے۔ وَالْكَتَابِ، اور جو کتابیں ہم نے نازل کی ہیں تمہاری ہدایت کے لیے، ان پر ایمان لاؤ، یہ نیکی ہے، یہ اسلام ہے۔ وَالنَّبِيِّينَ، جو ان کتابوں کے وارث، جو اس دین اور سسٹم کے وارث، جو نبی بھیجے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، یہ نیکی ہے، یہ اسلام ہے۔ تو پروردگار کیا فقط یہ نیکی ہے؟ فرمایا نہیں، وَأَطَاعَ الْمَالَ، جو مال دیا گیا ہے اس کو خرچ کرو۔ کہ کیسے خرچ کریں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، جس نے دیا اس کی محبت پہ خرچ کرو۔ پروردگار یہ بات تو واضح ہوگی کہ تو نے مال دیا ہے، تیری محبت میں ہم نے اس مال کو خرچ کرنا ہے، لیکن یہ بھی بتا دے کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ کہا
وذل قربا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر اپنے مال کو کرتے ہیں، والیتاما جو معاشرے کے یتیم ہیں ان پر اپنے مال کو کرتے ہیں، والمساکینہ جو تمہارے گرد و پیش میں مساکین ہیں ان پر اپنے مال کو کرتے ہیں، وابن السبیل جو مسافر ہیں، جو پردیس میں جو سفر کے اندر غریب ہو جائیں، ندار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، ان کو دے کے اپنے مال کو خرچ کرو۔ کیا فقط نیکی یہی ہے؟ کہا نہیں، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور جو تمہارے اوپر فریضہ ہے مال، اس مال کو ادا کر کے، جو خمس ہے جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کر کے اس مال کو خرچ کرو، یہ نیکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اس منبر سے یہ آواز نہیں دی جا رہی، کیوں؟ لوگوں کے مال کو لوٹا جا رہا ہے۔ آج مجھ سے کبھی بہت سارے دوستوں نے کبھی قومیت پہ بات کرے، میں نے کہا میں قومیت پہ بات کروں گا تو مخالفت بڑھے گی، کوئی مجھے برا کہے گا، کسی کو میں برا کہوں، میں قومیت پہ بات نہیں کروں گا، میں اسلام پہ بات کروں گا جو سب کے لیے یکساں ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ چونکہ بات آئی ہے تو ایک جملہ تو ضرور کہوں گا کہ ہمارے ممبروں سے خمس کی بات نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی بات نہیں ہوتی، حق معلوم کی بات نہیں ہوتی، غربا یتیم پروری کی بات نہیں ہوتی، بیوہ پروری کی بات نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ اگر یہ مال اپنی جگہ پہ خرچ ہوا تو پھر مجھے کون یہ مال دے گا کہ ایک گھنٹے میں جو میں لاکھ کو لے کے جا رہا ہوں؟ یہ نہیں بتایا جاتا جو دینے والا ہے اس نے کس ذریعے سے اس مال کو حاصل کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوٹنے والے ہیں جو لوٹ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ یہ مجرم ہوں گے، یہ جواب دیں گے امام کو، یہ جواب دیں گے نبی کو، یہ جواب دیں گے جناب سیدہ کو۔ میں نے کہا تھا اگر ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مال کو لوٹ رہے ہیں تو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ ہم بھی اس جرم سے آزاد نہیں ہیں۔ اور کہا کہ جو مال دیا گیا ہے اس مال کو خرچ کرو، ذی القربى والیتیمہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب۔ اور کیا فقط یہ کہا نہیں، پھر کچھ جملے ارشاد فرمائے قرآن نے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو وعدہ کرو تو اس کو وفائے عہد کرو۔ اگر یہ سب کچھ کرو گے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے وَأُولَٰئِکَ الَّذِينَ صَدَقُوا، وہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہی لوگ صاحب تقویٰ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر اسلام منبر پہ تشریف لے گئے، مسجد میں لوگ جمع تھے، فرمایا کہ یا اہل مدینہ، اے مدینہ کے رہنے والوں، یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، اے دین اسلام کا اقرار کرنے والوں، یاد رکھو جو اس آیت کو کما حق کو ہو اس پر عمل کرے گا، میں کائنات کا صادق رسول وعدہ کرتا ہوں کہ اس مسلمان کی شفاعت کا ضامن ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بس ذہن محترم اسی پہ بات کو ختم کروں تو بات، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جہاں فضائل ہوں تو مصائب کے حوالے سے آخری جملہ کہوں گا، اور یہی بات جو حق ہے وہ کسی تک جب تک نہیں پہنچے گا معاشرے میں عدالت قائم نہیں ہوگی، معاشرے میں امن قائم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مال لٹ رہا ہے تو اس کی حفاظت کرنی کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ مال ہمیشہ لٹتا ہے جس کا کوئی محافظ نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ جب کربلا کے میدان میں شام غریباں کو لوٹنے والے لوٹ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ تم لوٹ کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اگر ہم نے نہیں لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا ان کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں۔ تو پھر کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خواتین تھیں، جو حرم تھے، جو سیدانیاں تھیں، ان پر تازیانے برسائے گئے۔ کیوں برسائے گئے؟ کیوں کسی نے نہیں روکا؟ کہ روکنے والا کوئی نہیں تھا، سارے دشمن تھے، روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن وہی ہم نے ایک منظر دیکھا یزید کے دربار میں، یہ آخری جملہ ہے، کہ جب اس نے گستاخی کی جناب سیدہ کے ساتھ، جناب عالیہ کے ساتھ گستاخی کی، تو وہ جو کبھی زینب کا پردہ بن کے سامنے کھڑی تھی، جناب فضہ سلام اللہ علیہا، وہ آگے بڑھی، اس نے اپنے بازو پھیلا کے بی بی کے سامنے، بی بی کے دفاع کے لیے کھڑی ہو گئی، تو کہا کہ اس ضعیفہ پر بھی تعزیانے برسائے جائیں۔ تو وہ اپنی قوم کے جو افراد بیٹھے ہوئے تھے، جناب فضہ مخاطب ہوئی کہ اے حبش کے رہنے والے حبشیوں، کیا تم برداشت کرو گے کہ تمہارے ملک کی ایک باعزت خاتون پر ظلم ہو اور تم تماشا بنے ہوئے؟ تو 300 سے زیادہ جو
محافظ تھے بیوی کے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یعنی کیا مرتبہ جناب زینب کا زیادہ ہے، جناب فضا کا زیادہ ہے. اس لیے کہ شہزادیوں کے بچانے والا کوئی نہیں تھا اور غلام زادی کے بچانے والے موجود تھے، تو کوئی ایک روایت بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جناب فضا کو ایک تازیانہ بھی لگا. تو اگر بچانے والے غلاموں کے بھی ہوں تو پھر غلاموں کی طرف بھی کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. اگر نہ بچانے والے وہ سید زادیاں ہوں، آقا زادیاں ہوں، امام ہوں، نبی ہوں، تو پھر ان پر بھی لوگ ظلم کرتے ہیں. جہاں لوٹنے والوں کا جرم ہے وہاں خاموش تماشائیوں کا بھی اتنا ہی جرم ہے. وما علینا الا البلاغ.